اور ہمارا آج کا موضوع بھی جنت ارضی رفقائے محترم، آج 19 مئی ہے اور ہمارا آج کا موضوع بھی جنت ارضی اور اس کا حصول ہے۔ جنت ارضی کے حوالے سے رفقائے محترم، پہلا سوال تو یہ ہے کہ جنت ہے کیا؟ جنت کس چیز کا نام ہے؟ تو جنت کے دو پہلو ہیں، ایک حیات دنیا کے حوالے سے اور ایک حیات آخرہ کے حوالے سے۔ جہاں تک حیات آخرہ کی جنت کا تعلق ہے تو چونکہ وہ ہمارے حواس سے مافوق ہے اور ایک ایسے عالم سے اس کا تعلق ہے کہ جس کو ہم اپنے موجودہ حواس کے حوالے سے اپنی گرفت میں نہیں لا سکتے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہر فرد بشر کے لیے موت ہے، کل نوع انسانی کے لیے بھی موت ہے، اور کل یہ کائنات جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کے لیے بھی ایک نئی حالت پیدا ہو کر رہے گی، جس کو قرآن کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یا فرمایا والسماوات مطویات بیمینہ، تو والارض قبضتہ یوم القیامہ۔ تو یوم القیامہ اور اس کے حوالے سے جو الجنہ ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، اور کوئی شخص یوم القیامہ پر، یوم آخر پر ایمان لائے بغیر مومن بالقرآن نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ایک واقعہ، ایک امر واقعہ ہے جو ہو کر رہے گا، اور ہم مومن بالقرآن ہونے کے ناطے سے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہی ایمان بالآخرہ ہی دراصل حیات دنیا میں ہماری کامیابی کا ضامن بھی وہی ایمان ہے۔ اس لیے وہ الجنہ تو ہم اس کو اپنے حواس کی گرفت میں نہیں لا سکتے۔ اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ اعد اللہ لعبادہ الصالحین، کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کا یا جس کا نہ تو قلب انسانی پر کوئی اس کا گزر ہوتا ہے، نہ انہیں انسانی آنکھ نے دیکھا ہے، اور نہ کوئی انسانی کان جو ہے ان کے بارے میں سن چکا ہے۔ تو وہ جنات یا وہ نعمتیں کہ جن کو نہ کسی انسان نے دیکھا ہے، نہ کسی انسانی کان نے سنا ہے، نہ انسانی کان نے دیکھا ہے، انسانی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کان نے سنا ہے، تو وہ یقیناً اس دنیا کی چیزیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس دنیا کی نعمتوں کو تو انسان دیکھتا ہے، سنتا ہے، ان سے متمتع ہوتا ہے۔ تو کہنا یہ تھا کہ حیات آخرہ کی جو الجنہ ہے وہ ہمارا ایمان لیکن ہمارے حواس سے مافوق ہے۔ البتہ حیات دنیا کی جو جنت ہے وہ محسوس ہونے کی چیز ہے، حواس میں آنے کی چیز ہے، پانے کی چیز ہے، حاصل کرنے کی چیز ہے، اور اس کا حصول و یافت دراصل آخرت کی جنت کی بنیاد ہے۔ اور جو اس حیات دنیا میں اس جنت سے محروم رہے گا وہ آخرت میں جا کر بھی اس جنت سے محروم رہے گا۔ قرآن کا واضح اعلان ہے من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، کہ جو کوئی اس حیات دنیا میں اعمی ہوگا وہ آخرت میں اس سے زیادہ اعمی ہوگا،
اور اس سے زیادہ حیات دنیا سے زیادہ بدراہ ہوگا، یعنی صحیح راستے کو چھوڑنے والا اور اس کے برے نتائج سے دوچار ہونے والا۔ تو اب حیات دنیا کی جو جنت ہے، جس کا قریب ترین وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ، اس کے حوالے سے ایک تو ہم نے سورہ طٰہٰ کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ آدم یا نو آدم کے ساتھ جو جنت کا وعدہ کیا گیا، تو فرمایا گیا یہ جنت وہ مقام یا حالت ہے جس میں انسان کی عداوت ایک دوسرے سے ختم ہو جائے، یعنی انسان کی موجودہ جو سرمایہ دارانہ نظام نے اور اللہ کی پیدا کردہ نعمتوں پر جو انفرادی قبضہ ہے طاقت والے گروہ کا، طاقت والا گروہ یا طبقہ جسے قرآن مستقبرین کہتا ہے، مستقبرین، مترفین بھی کہتا ہے، مالا اعلیٰ بھی کہتا ہے، المالا، المستقبرون، المترفون، الطاغوت، الکفرۃ الفجرہ، یہ ایک ہی حقیقت کے مختلف پہلو ہیں، مختلف نام ہے، حقیقت ایک ہے اور اس حقیقت کو مختلف پہلوؤں سے اس کے کسی ایک پہلو کو یا شیڈ کو نمایاں کرنے کے لیے اس کا ایک نام رکھا گیا ہے۔ اصلاً ان کا نام الکفرۃ الفجرہ، اللہ کا اور اس کے نظام ربوبیت کا انکار کرنے والے اور نوع انسانی کے اندر دراڑیں پیدا کرنے والے، نوع انسانی کو ایک کنبہ الہی ماننے کی بجائے اسے چھوٹے اور بڑے میں، آقا اور غلام میں، گورے اور کالے میں، حاکم و محکوم میں تقسیم کرنے والے، ان امتیازات کے حوالے سے نوع انسانی میں دراڑیں ڈالنے والے، یہ الکفرۃ الفجرہ ہیں۔ یہی طاغوت ہے جو حدود انسانیت سے نکل کر اپنے آپ کو حدود خداوندی میں داخل کرتے ہیں۔ تو یہ جو گروہ ہے المترفون، المستقبرون، مستقبرون، تو ان کا جو زمین پر اور وسائل پیداوار پر ناجائز قبضہ ہے، یہ ختم ہو جائے اور زمین سے جو کچھ نکلتا ہے وہ کل نوع انسانی کی فلاح کے لیے وقف ہو، کوئی انسان کسی انسان کا محتاج نہ ہو اور کوئی انسان آقا اور کوئی غلام نہ ہو، اور تمام نوع انسانی کنبہ الہی ہو، اخوت کا نظام ہو، مساوات کا نظام ہو، عدالت کا نظام ہو، بھائی چارے کا نظام ہو، دکھ درد کو بانٹ لینے کا نظام ہو، یعنی اس طرح کی ایک نصب العینی سوسائٹی جو ہے، حیات دنیا کے حوالے سے جنت سے مراد یہ نصب العینی سوسائٹی ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں لا طبقاتی سوسائٹی، لا طبقاتی سوسائٹی یعنی کلاس لیس سوسائٹی، ایسا معاشرہ جس میں حاکم و محکوم کا، آقا اور غلام کا، چھوٹے اور بڑے کا، امیر یا غریب کا امتیاز نہیں ہوگا۔ تمام افراد انسانیہ مخلوق الہی ہونے کے حوالے سے، ابنائے آدم ہونے کے حوالے سے، نوع انسانی کے افراد ہونے کے حوالے سے برابر کا حق رکھتے ہوں گے، برابر کی معیشت، معاشرت، سیاست، سب۔ اور اس پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ برابری سے ہماری مراد یہ نہیں کہ سب کو ایک سا کپڑا دیا جائے، ایک سا مکان دیا جائے، ہر چیز میں ایک کر دینا، یہ مساوات نہیں ہے۔ اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ مساوات سے مراد دراصل سب کو یکساں مواقع فراہم کرنا ہے، یکساں مواقع سے یکساں طور پر مستفید ہونے کا حق دینا ہے، ہر ایک کو کارکن، جدوجہد کرنے والا کارکن بنانا ہے، تعلیم اور تربیت کے مساوی مواقع
فراہم کرنا ہے، اور ان مواقع کے فراہم ہو جانے کے بعد، تعلیم و تربیت کے مراحل سے گزر جانے کے بعد، جد و جہد کرنا ہر ابن آدم پر واجب ہے۔ اس کے بعد پھر ایمان شروع ہوتا ہے۔ ایمان اس بات کا نام ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ جد و جہد کرے اور کم سے کم اس سے اپنے لیے رکھے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کا قرب حاصل کرنے والا بنے۔ مومن ہے قرب الہی کا طالب، قرب الہی کے طالب کو مومن کہتے ہیں۔ اور قرب الہی کس طرح پیدا ہوتا ہے فرد کے لیے؟ قرب الہی اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ انسان صفات الہیہ کو اعلی حد بشریت اپنی ذات میں پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ انسان کا جو نصب العین ہے اس کائنات میں، وہ ہے صفات الہیہ کا ذات انسانی میں انعکاس اعلی حد بشریت، یعنی اللہ رب العزت کی طرح خلاق ہونا، علام ہونا، فعال ہونا، حکیم ہونا، رزاق ہونا، غفور الرحیم ہونا، ستار العیوب ہونا، یہ جتنے بھی اسماء حسنی ہیں اللہ رب العزت کے، ان کا انسانی ذات میں اعلی حد بشریت انعکاس ہو، یعنی یزدانگیر، یعنی صفات الہیہ کو خاکی نہاد بندہ مولا صفات بن جائے۔ خاکی نہاد بندہ یعنی وہ بندہ جس کی بنیاد خاک پر ہے، مٹی پر ہے، اس کو بندہ مولا صفات بنانا، یعنی بندہ مولا صفات، ایسا بندہ بنانا جس میں مولا کی صفات ہو اعلی حد بشریت، تو یہ نصب العین ہے۔ تو چونکہ رب ہمارا لا یطعم ولا یطعم، وہ ہمارا رب وہ ہے جو یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا اور دوسروں کو کھلاتا ہے۔ یہی وصف مومنوں میں بیان فرمایا، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم یہ جو تمہیں کھلا رہے ہیں قیدیوں کو، مسافروں کو، محتاجوں کو، حاجت مندوں کو، تو فرمایا لا نرید منکم جزاء، اس کا ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، پیمنٹ نہیں چاہتے۔ یہ ریسٹورانٹ ہم نے اس لیے نہیں بنایا کہ تم ان کیش ہمیں پیمنٹ کرو۔ لا نرید منکم جزاء وداؤٹ اینی پیمنٹ، دیر از نو پیمنٹ، ہم پیمنٹ کے طالب نہیں ہیں، بلکہ فرمایا لا نرید جزاء ولا شکورا، بلکہ ہم تو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ تم ہمارے تھینکس شکر، لا، شکر کرو خالق و مالک کا جو ہم سب کا داتا ہے۔ تو نہ تو ہم شکر کے طالب ہیں تم سے اور نہ ہی کسی بدلے کے، کیوں کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے مولا کا وصف ہے اور ہم اس مولا کے خادم ہیں، اس کا قرب ہمارا مطلوب ہے۔ تو قرب الہی با واسطہ صفات الہی یا صفات الہی کا انعکاس اعلی حد بشریت انسانی ذات میں، اس سے بڑھ کر کوئی نصب العین نہیں ہو سکتا انسان کے لیے۔ یعنی جتنے بھی باقی نصب العین ہیں وہ سب گھٹیا ہیں، عارضی ہیں، ہنگامی ہیں، فتنہ و فساد برپا کرنے والے ہیں۔ اور اسی ضمن میں شرک کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ شرک اللہ رب العزت کو اس لیے ناپسند نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اسے اپنی الوہیت کا یا خدائیت کا کوئی خطرہ پڑ جاتا ہے،
اللہ رب العزت خدا ہیں، خود وہ اپنی ذات میں خدا ہے، الہ ہے۔ انہوں نے نعوذ باللہ الہیت الوہیت کہیں سے مستعار نہیں لی کہ ان سے کوئی الوہیت چھین کر لے جائے گا۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ اگر من فی الارض جمیعا، اے لوگو تم اور وہ سب جو زمین میں موجود ہے اللہ کا انکار کر دو، ہم اللہ کو نہیں مانتے، فإن اللہ غنی حمید، تو بھی اللہ غنی اور حمید ہے، کیونکہ وہ تمہارے بنانے سے نہیں بنے۔ ایسا نہیں ہے جس طرح صدر مملکت ہے یا علاقے کا کونسلر ہے کہ اگر علاقے کے لوگ بنائیں تو وہ کونسلر ہے، اور علاقے کے لوگ اس میں وہ جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے وہ اس کو نہ دیں یا واپس لے لیں تو وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ہمارے ووٹوں سے نعوذ باللہ خدا بنے ہیں، وہ تو خدا ہے بغیر اس کے کہ اس کو کوئی مانے یا نہ مانے۔ شرک دراصل اللہ رب العزت کو اس لیے ناپسند ہے کہ شرک سے انسان اپنی جو اس کی کرامت ذات ہے، جو اس کی پرسنل ڈگنیٹی ہے، ذات انسانی کی جو کرامت ہے، بزرگی ہے، عزت ہے، وہ دراصل مشرک اپنی عزت و کرامت کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ جس طرح آپ کا بیٹا ہے مادی طور پر، اب آپ کا بیٹا جو ہے وہ آپ نے اسے اختیار دی ہے کہ گھر کی ہر چیز پر وہ حکمرانی کرے، تو اب اگر وہ بچہ جس سے آپ نے گھر کا حکمران بنایا ہے، ہر چیز پر اس سے حکمرانی بخشی ہے، اگر وہ گھر کے نوکروں کا نوکر بن جائے، گھر کے اندر جو نوکر ہیں، ملازم ہیں، ان کے بھی بچوں کا غلام بن جائے اور بھیڑ بکریوں کو اپنے سیالہ بنا لے، بھیڑ بکریوں کے سامنے اپنا سر جھکا دے، تو آپ کو بطور باپ افسوس ہوگا۔ آپ کہیں گے وہ نالائق، میں نے تو تجھے اپنے گھر کا حکمران بنایا تھا اور تو حکمران ہونے کی بجائے بھیڑ بکریوں کا غلام بن گیا۔ بھیڑ بکریاں، گھوڑے، گھر میں جو ہے اونٹ، گدھے، ان کے سامنے جھک گئے، یا کہیں قیمتی پتھر رکھا ہوا تھا، قیمتی پتھر جس میں سے شعاعیں نکل رہی تھی، نادان ان شاہوں کے سامنے سجدہ کرنے لگا، پتھر کے سامنے سجدہ کرنے لگا۔ گھر میں بہت اچھا پھلدار درخت تھا، کئی آم کا، کئی انناس، انگوروں کی بیلیں، اور تو جس کو اس نے نفع مند سمجھا، اس کو بجائے اس کے کہ وہ سمجھتا کہ یہ کیوں نفع مند ہے اور کس نے اس کو اس حالت میں رکھا ہے، وہ اسی کے سامنے ڈنڈوت بجا لانے لگا۔ گھر میں کہیں اچھا سا پانی کا کنواں تھا، شیریں پانی، میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی، تو ٹھنڈے پانی کو ڈنڈوت بجا لانے لگا۔ کہیں اچھا گھر میں پیپل کا درخت تھا، اس کو اونچا اور صاف اور گھنے سائے کی وجہ سے اسی کے پتوں کو سجدہ کرنے لگا۔ تو شرک سے یہ قباحت پیدا ہوتی ہے کہ مشرک جو ہے وہ اپنے اس مقام کو جو اللہ رب العزت نے اس کائنات پر اسے بخشا ہے، وہ اس کائنات کے اندر جو اس کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہے، وہ اپنے اس مقام کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ وہ اپنے اس اعلیٰ مقام کا بیڑا غرق کرنے کی وجہ سے اپنے سے فروت اور گھٹیا چیزیں جو ہیں ان کے اپنے مسجود بنا لیتا ہے، معبود بنا لیتا ہے، مطلوب بنا لیتا ہے۔ تو شرک دراصل انسان کا اپنی کرامت ذات انسانی کے خلاف جرم ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ بخشا نہیں جائے گا۔ اب مثلا کوئی بیٹا، جو میں نے مثال دی ہے، وہ نالائق بیٹا جو گھوڑوں کو، ڈنگروں کو، پیپل کو، کنویں کو معبود بنا کر بیٹھا ہے، آقا بنا کر بیٹھا ہے، اس کے سامنے جھکا رہا ہے، تو بطور باپ آپ اس سے راضی ہوں گے؟ ہرگز راضی نہیں ہوں گے، تاکہ وہ اپنی اصل کی طرف نہ لوٹ آئے، اصل کی طرف نہ لوٹ آئے
اور آپ اس مقام کی طرف نہ آ جائیں جو مطلوب ہے۔ تو یہ شرک دراصل ذات انسانی کے خلاف انسان کا اپنا نافرمانی کا جرم ہے کہ جس سے انسان اپنے مقام بلند سے گر جاتا ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70-71 میں فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو بنائے آدم کو اس کائنات میں بہت بڑا مقام بخشا ہے، بر و بر کے اندر ان کو حکمران بنایا ہے۔ تو ابنائے آدم مکرم ہے، محترم ہے۔ اور سورہ الحج آیت نمبر 30-31 میں فرمایا، وَمَن یشرک باللہ، اور جب کوئی فرد شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، خر من السماء، تو وہ اپنے بلند سے بلند مقام سے دھڑام سے زمین پر آ گرتا ہے، اس کی شخصیت چکنا چور ہو جاتی ہے، پرندے اس پر آ دوڑتے ہیں اور نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا، تاوی بحری فی مکان صحیح، اور اگر پرندے کی نظر نہیں پڑتی، چیل گرد اسے نہیں دیکھتے، تو وہ ہوائیں اس کو دور دراز علاقوں میں جا پھینکتی ہیں کہ اس کی شخصیت جو اس کا پس جاتی ہے، سرما ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ تو دراصل شرک سے ذات انسانی ڈس انٹیگریٹ ہوتی ہے، ڈس انٹیگریشن یعنی ذات انسانی کا انتشار، ذات انسانی کا پارا پارا ہونا، یہ شرک ہے۔ اور ذات انسانی کا کنسالیڈیٹ ہونا، مستحکم ہونا، مضبوط ہونا، یہ توحید سے پیدا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہم کر رہے تھے کہ حیات عرضی کے اندر جو جنت ہے وہ ہے فرد کا دوسرے فرد کے خلاف عداوت و عناد سے باز آ جانا۔ اور عداوت و عناد سے باز آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اس کائنات میں نہ حاکم ہوگا، نہ محکوم، نہ آقا ہوگا، نہ غلام، نہ آجر ہوگا، نہ عجیر، کل نوع انسانی کنبہ الہی ہو، اور تمام انسان بھائیوں کی طرح مل کر رہیں اور سب کے حقوق اور مفادات کے محافظ و نگہبان ہوں، جس کو امام رحمہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، المسلم، مسلم کون ہوتا ہے، من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلم تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے، وجود سے دوسرے انسان کو سلامتی ملے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنے وجود سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، ٹوٹل ذات سے دوسرے انسان کی سلامتی کا محافظ ہو۔ اور اسی کی علامت ہے السلام علیکم، جب مومن مومن سے ملتا ہے تو سلام کہتا ہے۔ یہ سلام علامت ہے اس بات کی کہ ہر فرد مومن اعلان کرتا ہے دوسرے مومن فرد کے لیے کہ میں تیرے جان و مال کا محافظ ہوں، تیرے جان و مال کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو ہم اس کے لیے دفاع کریں گے۔ تو حیات عرضی کے اندر تو یہ جنت ہے، یہ جنتی معاشرہ ہے۔ تو اس کا ایک نقشہ ہم سورہ طٰہٰ اور اس کی آیت نمبر 119، 120 اور سورہ البقرہ کی آیت 38 میں ہم نے یہ پڑھا تھا، فرمایا کہ اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، فمن تابع ہدایا، فمن تابع ہدایا، تو جو کوئی میری ہدایت کے پیچھے پیچھے چلے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان کے لیے نہ خوف اور نہ حزن۔ گویا کہ خوف اور حزن سے پاک ہونا، ہر طرح کے خوف اور ہر طرح کے حزن سے پاک ہونا، یہ کیا ہے، یہ جنتی معاشرہ ہے۔ اور اسی کو قرآن سورہ طٰہٰ کی آیت 119 120 میں الجنہ قرار دیتا ہے۔
یعنی الجنہ ایک ایسی آئیڈیل سوسائٹی جس کے رہنے والے ہر طرح کے خوف اور ہر طرح کے حزن سے آزاد ہوں گے. تو خوف اور حزن سے آزاد معاشرے کا نام الجنہ ہے. تو گویا کہ ایک ایسا فرد تیار کیا جائے گا کہ جو ایمان باللہ کے بعد اس کائنات کا سب سے بڑا وجود ہوگا اور صفات الہیہ کو اعلی حد بشریت انسانی ذات میں پیدا کرنا اس کا نصب العین ہوگا. یہ نصب العینی انسان مومن جب بہت سے افراد سے مل کر ایک سوسائٹی بنائیں گے جو ہر طرح کے خوف اور ہر طرح کے حزن سے پاک ہوگی، وہ سوسائٹی الجنہ کہلائے گی. اور یہ الجنہ کہیں باہر سے نہیں آئے گی اور نہ کہیں یہ انعام کے طور پر ملے گی، بلکہ یہ انسان کے اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ ہوگی. سورہ البقرہ آیت 214 میں فرمایا ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کہ کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تو تمہیں ان حالات سے نہیں گزرنا پڑا جو تم سے پہلے جنت والوں کے حالات تھے. اور وہ جنت والے حالات کیا تھے؟ مستهم البأساء والضراء، ان کو تو خون آشام خونخوار درندے جس طرح ایک دوسرے کو مارتے ہیں، تو جنت کے ان طالبوں کو سرمایہ داروں نے، جاگیرداروں نے، درندوں نے ان کو خوب جھپٹے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، چڑھ دوڑے ان کو ختم کرنے کے لیے. تو ان پر جنگیں مسلط کی گئی، ان پر قحط مسلط کیے گئے، کھانے پینے کے وسائل سے انہیں محروم کرنے کی سازشیں ہوئی، اور انجام کار ان کو ختم کرنے کے لیے آخری جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. لیکن فرمایا کہ ان تمام حالات میں وہ اسٹیڈ فاسٹ رہے، کھڑے رہے اللہ کی اعتماد اور بھروسے پر یقین کرتے ہوئے. تو ہم ان کے دست و بازو بن گئے اور ان کے دشمنوں کا ہم نے نام و نشان مٹا دیا اور اپنی زمین کی وراثت ان کے نام لکھ دی. اور جب تک وہ اور ان کی اولاد اس پر قائم رہی، وہ جنات ارضی ان کے پاس رہیں. اور جب ان کے بعد ان کی نسلوں نے ہمارے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو پامال کیا، اخرجناہم من جنات وعیون، تو وہ جنات اور باغات ان سے لے لیے گئے، اور دوسری قوم کو جن میں صلاحیت تھی وہ ان کو جنات کا والی وارث بنا دیا گیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ حیات عرضی کے اندر جو جنت ہے، جو ہم سب کا قریب ترین نصب العین ہے، تو وہ جنت جو ہے وہ ایک آئیڈیل سوسائٹی کا نام ہے جو ہر طرح کے خوف اور ہر طرح کے حزن سے پاک ہوگی. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور سوال یہ ہے، کہنے والا ہم پر اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے بھئی جو تعریف تم جنت کی کر رہے ہو، اس سے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جو مغربی قومیں ہیں، یورپی قومیں ہیں، وہ پھر جنتی ہو گئیں، کیونکہ ان کے پاس تو جنات ارضی ہیں، اور جو دور حاضر کے مسلمان ہیں یہ سارے کے سارے غیر جنتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو وہ جنات نہیں ہیں جو یورپ والوں کے پاس ہیں. تو یہ ہے وہ اہم سوال جسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اور جب تک ہم اس سوال کو بما اس کے جواب کے نہیں سمجھیں گے تو یہ دعوت آگے نہیں جا سکتی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یورپ والے جنتی ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، اگرچہ یورپ والوں نے اس الجنہ کا ایک چھوٹا سا پہلو لیا ہے، اور جتنا انہوں نے وہ پہلو لے لیا ہے اس پہلو میں
ان کے اندر خوبیاں پیدا ہو گئی ہیں، لیکن ہم نہیں مانتے کہ امریکہ جو ہے وہ جنتی سوسائٹی ہے یا برطانیہ جنتی سوسائٹی ہے۔ ہاں، صرف مادی حوالے سے، جسم انسانی کے حوالے سے جسم کی نشو و نما تو وہ مانتے ہیں، لیکن جنت صرف جسم کی نشو و نما کا نام تو نہیں ہے، جنت تو اس سے بہت آگے کی چیز ہے۔ تو اس اہم مسئلے پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ اہل الجنہ یا اصحاب الجنہ کیا یورپ اور امریکہ والے اصحاب الجنہ کے حوالے سے کسی درجے میں آتے ہیں، یا وہ کس اسٹیج یا کس مقام پر کھڑے ہیں حضور قرآن؟ تو اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔